السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے 46ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی فرمائی ہے اور پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا ہے۔ شورا کونسل نے صحت کے مسائل اور ہیلتھ سسٹم کے فروغ کی کوششوں پر بحث کی ہے۔ تنظیم اسلامی تعاون کے سیکرٹری جنرل نے سوڈان کی مدد کرنے پر قطر کی تعریف کی ہے۔ اور قابض اسرائیلی فورسز نے آج غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کر کے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں تحریک جہاد اسلامی کے کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے 46ویں بیچ برائے 2023 کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی فرمائی ہے۔ یہ تقریب یونیورسٹی کے اسپورٹس اینڈ ایونٹس کمپلیکس میں منعقد کی گئی۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، شیوخ، وزراء، یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران، یونیورسٹی کے ڈپٹی چانسلرز اور طلباء کے سرپرست بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا، جن کی مجموعی تعداد 107 ہے، جبکہ یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر حسن راشد الدرہم نے اس سال فارغ التحصیل ہونے والے مختلف تخصصات کے 767 طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر طلباء کے اکیڈمک سفر اور 2022-2023 کے تعلیمی سال کی مختلف اچیومنٹس، سرگرمیوں اور مختلف شعبوں کی جدتوں کے بارے میں ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ قطر یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر حسن راشد الدرہم کا خطاب بھی اس تقریب کا اہم حصہ تھا، اور ایک طالب علم عبداللہ عبدالعزیز الانصاری نے گریجویشن کرنے والے طلباء کی جانب سے تقریر کی۔ واضح رہے کہ سن 1973 میں قطر یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور یہ قطر کی پہلی قومی یونیورسٹی ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ وہ علاقے کی ایک مثالی قومی یونیورسٹی بن جائے۔ وہ تعلیم کی نوعیت، اس کے معیار اور اس میں کی جانے والی تحقیقات کے لحاظ سے ایک مثالی اور منفرد یونیورسٹی ثابت ہو، اور وہ ترقیاتی، اقتصادی اور سماجی شعبوں میں لیڈنگ رول پلے کرے۔ شورا کونسل نے اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں تمیم بن حمد ایوان میں اپنا 7 روزہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد القواری اور ان کی وزارت کے متعدد ماہرین بھی اور اسپیشلسٹ کل کے اس اجلاس میں شریک تھے۔ شورا کے اس اجلاس میں صحت کی بہبود اور ہیلتھ سسٹم کو مزید فروغ دینے کے لیے وزارت صحت کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے وزیر صحت کا خیر مقدم کرتے ہوئے صحت کی قومی حکمت عملی کے نفاذ اور اعلیٰ معیار کی مکمل ہیلتھ سروسز کی فراہمی کے لیے وزارت صحت کی کوششوں کو نہایت قیمتی قرار دیا ہے۔ وزیر صحت عامہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر کا ہیلتھ سسٹم نہایت مضبوط ہے، اور وہ بہت اعلیٰ اور عالمی معیار کی عمدہ ہیلتھ سروسز فراہم کر رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں یہاں کی دانشمند قیادت کی جانب سے دی جانے والی لامحدود مدد اور حمایت ہے۔ شورا کونسل کے ممبران کی ملاحظات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت شورا کے ممبران کی تمام ملاحظات، تجاویز اور تصورات کو پیش نظر رکھے گی۔
شورا کونسل کے ممبران نے کہا کہ اپائنٹمنٹس میں تاخیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، اس کی وجہ سے مریضوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے علاج کا معیار متاثر ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ مریضوں کو طویل انتظار سے بچنے کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپتالوں کی کیپیسٹی کا موضوع بھی زیر بحث آیا اور اس ضرورت پر زور دیا گیا کہ اسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ بیماروں کو بلا تاخیر بستر مہیا کیے جا سکیں۔ اسی ضمن میں اس ضرورت پر بھی زور دیا گیا کہ دوحہ سے باہر قائم صحت کی تنصیبات کو فروغ دیا جائے اور ان کی سروسز میں وسعت لائی جائے، جنہیں مرکزی اسپتالوں کے معیار کے برابر لایا جائے، اور آبادی میں اضافے کی بنا پر ہیلتھ سروسز کو مزید وسعت دی جائے۔ آخر میں شورا کونسل کے اسپیکر نے اپنی اور کونسل کے ممبران کی جانب سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ صحت کے شعبے پر بھرپور توجہ فرما رہے ہیں۔ وزیر اوقاف و اسلامی امور جناب غانم بن شاہین الغانم سے وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا کی سپریم کونسل برائے اسلامی امور کے سربراہ جناب ابراہیم ٹوفا اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اسلامی امور کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی سے جمہوریہ ازبکستان کے وزیر سرمایہ کاری و صنعت و تجارت جناب لذیذ کوڈراٹوف نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے ان موضوعات کا جائزہ لیا گیا جن سے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزارت محنت نے اعلان کیا ہے کہ آج منگل کے روز وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کی سرپرستی میں یہاں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں پیشہ وارانہ گرمی کا تناؤ زیر بحث لایا جائے گا۔ کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے نفاذ کا عمل اور مہارتوں کا تبادلہ۔ وزارت محنت نے بتایا ہے کہ یہ کانفرنس لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں کام کے ماحول پر پیشہ وارانہ گرمی کے تناؤ کے اثرات، موجودہ اور مستقبل کی تدابیر اور چیلنجز زیر بحث لائے جائیں گے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کی سربراہ محترمہ میریانا سپول جاریک نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے درمیان تعاون، خاص طور پر سوڈانی عوام کی فوری امداد بالخصوص صحت کے شعبے میں مدد کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے انسانی گزرگاہوں کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ سوڈان میں لڑائی سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں تک بآسانی امداد پہنچائی جا سکے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے سوڈان میں جاری لڑائی کے سانحاتی اثرات میں کمی کے لیے انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے بڑے اور اہم کردار کی تعریف کی ہے، جبکہ انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کی سربراہ نے قطر اور اس کے متعلقہ اداروں کی جانب سے سوڈان کے ساتھ گزشتہ جمعے کے روز سے قائم فضائی پل کو بہت قابل قدر بتایا ہے کہ اس سے سوڈانی متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ تنظیم اسلامی تعاون کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے قطر، کویت اور سلطنت عمان کی جانب سے سوڈانی عوام کو دی جانے والی انسانی امداد کی تعریف کی ہے تاکہ سوڈان میں جاری جھڑپوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی اثرات کی روک تھام کی جا سکے۔
حسین ابراہیم طاہا نے کہا ہے کہ انسانی سولیڈیرٹی کی پابندی کے فریم میں ان ملکوں کی جانب سے دی جانے والی مدد بہت قابل قدر ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ہنگامی انسانی امداد سوڈان روانہ کی جائے کہ وہاں انسانی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ سولیڈیرٹی اور اچیومنٹ والی سوسائٹیوں کے لیے مذہبی آزادی سے مذہبی ذمہ داری تک، اس عنوان کے تحت آج دوحہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کا دوحہ انٹرنیشنل سینٹر امریکہ کے کثیر المذاہب پڑوسیوں کے نیٹ ورک کی پارٹنرشپ کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے۔ مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کے دوحہ انٹرنیشنل سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس بین الاقوامی تعاون کی ایک مثال ہے، جو قطر کے انیشیٹیوز کا ہی ایک تسلسل ہے کہ قطر امن کی دعوت دیتے ہوئے ڈائیلاگ اور بات چیت کے کلچر کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج صبح سویرے فجر کے وقت غزہ کی پٹی کے متعدد مقامات پر بہت شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کم از کم 9 فلسطینی ان حملوں میں شہید ہو گئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے جنگی لڑاکا طیاروں نے تحریک جہاد اسلامی کے ملٹری ونگ القدس بریگیڈ کے 2 کمانڈروں کے گھروں اور القدس بریگیڈ کے ایک فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں 3 کمانڈر شہید ہو گئے ہیں، اور وہ ہیں جہاد الغنام، خلیل البہتینی اور طارق محمد عز الدین۔ ان کی بیویاں اور ان کے متعدد بچے بھی آج کے ان اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ عوامی محاذ آزادی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ دشمن کو غزہ میں کیے جانے والے اس کے ان جرائم کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ سن 2022-2023 کے قطر اسٹارز لیگ QNB کے 22ویں راؤنڈ میں کل الدحیل نے الشمال کو 2 کے مقابلے میں 5 گولوں سے شکست دے کر قطر اسٹارز لیگ QNB کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ الدحیل کلب کو یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بس 1 پوائنٹ کی ضرورت تھی، لیکن اس نے تو میچ جیت کر میچ کے پورے پوائنٹس حاصل کر لیے اور چیمپئن شپ جیت لی۔ 22 میچ کھیل کر اس کے 51 پوائنٹس ہیں، جبکہ العربی کلب 49 پوائنٹ کے ساتھ رنر اپ ہے۔ تو اس طرح الدحیل کلب اپنے ٹائٹل کا بھرپور دفاع کر کے قطر اسٹارز لیگ QNB کا ٹائٹل اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ 22ویں راؤنڈ کا کل کا دوسرا میچ العربی اور اسد کلبوں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں العربی نے اسد کلب کو 2-1 سے شکست دے دی اور اس کے پوائنٹس کی تعداد 49 ہو گئی، جبکہ کل کے تیسرے میچ میں الریان کلب نے الغرافہ کو 4-1 سے شکست دے دی۔ 22 میچ کھیلنے کے بعد اس وقت اسد کلب کے پاس 44 پوائنٹس ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد البقرہ کے 39، قطر کے 36 اور الغرافہ کلب کے 32 اور بقیہ تمام کلبوں کا ابھی 1-1 میچ باقی ہے، جن کے نتائج خواہ کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہو جائیں، وہ الدحیل کلب اور العربی کلب کو نہیں چھیڑ سکتے۔ جوڈو کے دوحہ 2023 کے عالمی مقابلوں کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا کے 5 بر اعظموں کے 99 ملکوں کے جوڈو کے 657 میل اور فیمیل کھلاڑیوں پر مشتمل مقابلے اس وقت زوروں پر ہیں۔ جارجیا کے لاشا شافدا ٹوشفیلی کو
ان مقابلوں میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، جو اب تک دنیا کے مختلف بڑے مقابلوں میں لندن اولمپیاڈ 2012 کے گولڈ میڈل اور ہنگری کے انڈر 73 کلو گرام وزن کی ورلڈ چیمپئن شپ کے گولڈ میڈل سمیت اب تک 14 گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے۔ جارجیا ہی کا ٹاٹو جریجا لاویلی، جس نے 2022 کی تاشقند کی انڈر 81 کلو گرام کی 2022 کی ورلڈ چیمپئن شپ سمیت 13 گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے ہیں، دوحہ 2023 کے مقابلوں میں اس وقت شریک ہے۔ اسی طرح فیمیل کھلاڑیوں میں برازیل کی رافائلا سلوا 2016 کی ریو اولمپیاڈ میں انڈر 57 کلو گرام کے گولڈ میڈل، ریو ڈی جانیرو کے 2013 کے ورلڈ چیمپئن شپ اور تاشقند 2022 کی ورلڈ چیمپئن شپ کے گولڈ میڈل سمیت اب تک 19 گولڈ میڈل جیت چکی ہے، اور فرانس کی ڈیکو رومان 17 گولڈ میڈل لیے ہوئے ہے۔ پھر کروشیا کی میٹرک برابرا انڈر 70 کلو گرام کے ورلڈ مقابلوں میں 2014، 2021 اور 2022 کی ورلڈ چیمپئن ہے۔ دوحہ کے ان 2023 کے عالمی مقابلوں میں کھیل رہی ہے، اور 2018 کی ورلڈ چیمپئن اطالوی بلانڈی ایلس بھی دوحہ میں ہے۔ اور کار ریلی کے قطری ہیرو ناصر بن صالح العطیہ اردن انٹرنیشنل کار ریلی 40ویں ایڈیشن کے تیسرے راؤنڈ مڈل ایسٹ ریلی 2023 میں سر فہرست ہے۔ یہ ریلی 18 سے 20 مئی تک جاری رہے گی، اور اس میں 7 ملکوں کے 25 گروپ حصہ لیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے 46ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی فرمائی ہے اور پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا ہے۔ شورا کونسل نے صحت کے مسائل اور ہیلتھ سسٹم کے فروغ کی کوششوں پر بحث کی ہے۔ تنظیم اسلامی تعاون کے سیکرٹری جنرل نے سوڈان کی مدد کرنے پر قطر کی تعریف کی ہے، اور قابض اسرائیلی فورسز نے آج غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کر کے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں تحریک جہاد اسلامی کے 3 کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر الجابر اور ہمارے ساتھی آفتاب، انتخاب عالم اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔